حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ برتن کو اپنی ضرورت پورا کیے بغیر نہ رکھے۔ یہ روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس حدیث کو انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر پھیلا کر اس کا ایک خاص مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جب مغرب کی فجر کی اذان ہو تو اذان ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اذا سمع النداء احدکم، الحدیث کے الفاظ تو یہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو مطلب ہے وہ مطلب اپنا بیان کیا جاتا ہے کہ فجر کی اذان شروع ہو تو اذان ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں، اور حدیث یہ پیش کر دی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو آپ حضرات خود بھی سمجھ لیں اور اس طرح سمجھ لیں کہ دوسرے کو سمجھا بھی سکے۔ اس لیے کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں بات کو واضح کر دوں۔ حدیث کا باب ایسا ہے کہ کسی ایک حدیث کی بنیاد پر مسئلے کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے اس لیے کہ حدیث میں یوں بیان ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی آیات ہوں یا اور احادیث ہوں۔ سحری اور افطار کا جو تعلق ہے، سحری کا تعلق ہے صبح صادق سے، افطار کا تعلق ہے غروب آفتاب سے۔ اس میں اذان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اذان بطور علامت کی ہوتی ہے کہ اب روزہ افطار کر لو، اب روزہ بند کرو۔ اگر سحری میں بجائے اذان کے ایک علاقے میں 4:46 پر وقت ختم ہوتا ہے اور 47 پر صبح صادق شروع ہوتا ہے، تو 46 منٹ پر اگر وصل بجا دیا جائے، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ایک سیٹی کی آواز آتی ہے کہ اب روزہ بند کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جا کر اذان دی جاتی ہے، تو اس وصل کے بعد کھانے پینے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، وقت تو ختم ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کا بند ہونا اور کھلنا اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ سیاہ دھاگا کالے دھاگے سے جب حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، سفید دھاگا وہ سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر سامنے آ جائے، اور مراد اس سے صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ تو اس لیے روزے کا بند کرنا اس کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے۔ احادیث میں بھی اس کی وضاحت ہے، ایک صبح صادق ہے، ایک صبح کاذب ہے۔ صبح صادق اس سفیدی کو کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جو افق پر یوں اوپر اٹھتی ہے اور کرنا بھی سرحان، وہ بیڑیے کی دم کی طرح اوپر سیدھی سیدھی یوں اوپر چلی جاتی ہے، اس طرح وہ سفیدی جو سیدھی آسمان کی طرف اٹھتی ہے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اور جو روزہ بند ہونے کا وقت ہے وہ صبح صادق ہے، اور صبح صادق کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ افق پر یوں پھیلتی ہے، اس کو حدیث میں مستطیر کہا گیا ہے کہ وہ یوں چوڑائی میں پھیلتی چلی جاتی ہے، تو اس میں جا کر روزہ بند ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے روزہ بند ہونے کا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اذا سمع احدکم النداء احدکم، کہ جب کوئی بندہ اذان کی آواز سنے تو وہ کھانا پینا نہ چھوڑے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے اور بالکل واضح مطلب بیان کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک چیز پھیلا دی جاتی ہے، الفاظ حدیث کے ہوتے ہیں، مطلب اپنی مرضی کا ہوتا ہے، مسئلہ کہیں سے کہیں جا کر نکل جاتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ عام طور پر حکم یہ ہے کہ اذان کے وقت اذان کا جواب دیا جائے، کھانا پینا بند کر دیا جائے، کھانا پینا نہ ہو، عام حکم یہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں جب بندہ افطار کرتا ہے، مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے
تو وہ مغرب کی اذان کا جواب دینے کے بجائے افطار میں مشغول رہے، اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ افطار میں جیسے اب مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ کھجور لے لیتے ہیں، اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تو اب عام دنوں میں تو حکم یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، تو رمضان المبارک میں مغرب کی اذان کا جواب نہ دیا جائے بلکہ افطار کرنے کے بعد پھر آرام سے وہ کلمات کہہ کر دعا پڑھ لی جائے۔ لیکن مغرب کی جو افطاری ہے اس میں تعجیل یعنی جلدی کی وجہ سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اذان شروع ہو جاتی ہے تو برتن سے اپنی ضرورت پوری کر لی جائے، ایک بات، اور یہ بالکل واضح بات ہے، وہ بات ہے۔ دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس اذان سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے اور ایک اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، دو اذانیں ہوتی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان وہ صبح کاذب میں ہوتی تھی اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے لِنَبِّهَ نَائِمَكُمْ اور وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ کہ جو سویا ہوا ہے اس کو جگانا مطلوب ہے، جو پہلے سے عبادت کر رہا ہے وہ تھوڑا آرام کرنا چاہے تو آرام کر لے۔ وہ صبح صادق سے پہلے کی اذان ہوتی تھی اور حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ مَکْتُومٍ، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دے دے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے جو صبح صادق کی اذان نہیں تھی، صبح کاذب کی اذان تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر کھانا پینا مت چھوڑو، اگر کسی کے پاس برتن ہے تو اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا رہے، کھانا پینا بند ہوگا صبح صادق کے وقت اور صبح صادق کا پتہ چلے گا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے، کیونکہ وہ تو نابینا تھے، ان کو صحابہ آ کر بتاتے تھے کہ اب صبح صادق ہو گئی ہے آپ اذان دے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بندے تھے، وہ صبح کاذب کے اوقات میں اذان دیتے تھے، صبح صادق کی اذان وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی جس کو فجر کی اذان کہا جاتا ہے۔ تو وہ اذان جب تک نہ ہو اس وقت تک، اس سے پہلے اگر کوئی اذان ہوتی ہے تو کھانا پینا وہ بندے کے لیے جائز ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور جب صبح صادق ہو جائے پھر اس کے بعد اذان ہو یا نہ ہو، صبح صادق کے وقت کے داخل ہو جانے کے بعد کھانا پینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ افطاری سحری کے لیے آپ اپنے پاس نقشہ رکھیں اور اس نقشے کے مطابق روزہ بند کیا کریں۔ اگر صبح صادق کا وقت وہ صبح 4:46 پر ہے یا 45 پر ہے اور مؤذن نے اذان دی ہے 4:50 پہ یا 51 پہ اور بندے نے اس مؤذن کے مطابق کھانا پینا جاری رکھا تو صبح صادق کے بعد تو کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے، پھر تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کی ترتیب ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی وسعت دی ہے اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو ان چیزوں کو دین کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ ہر ادارے کے اپنے اپنے کیلنڈر ہیں اور آج کل تو PDF میں وہ مل جاتے ہیں، موبائل ہے ہر بندے کے پاس، اپنے موبائل میں وہ چیز رکھی جائے اور اس کے مطابق اپنے سحر اور اوقات افطار کے اوقات کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔